مسلمان جانا چاہے جا سکتا ہے؟ ویری گڈ. ایک اور شعر ہے. خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر. خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر. نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر. نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر. اب مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بریلویوں کی ہے, یہ دیوبندیوں کی ہے, یہ اہل حدیث کی ہے. تو مسجدوں پہ جو لکھا ہوتا ہے, بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جاتا, دیوبندی بریلوی کی مسجد میں, حالانکہ ان کی مسجد ہی نہیں ہے, مسجد تو اللہ کا گھر ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا حصہ نہیں بننا. ہر مسجد میں جاؤ اور مسلمان بن کے جاؤ, کسی فرقے کی ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال نے جواب شکوہ جو ہے اقبال کی جو نظم ہے, اس میں انہوں نے فرمایا کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یعنی فرقے اور ذاتیں جو ہیں انہوں نے ہی ہمیں تباہ کیا ہے. یہ زمانے میں پنپنے کی, ترقی کرنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں, تنزلی کی چیزیں ہیں. تو ہمیں فرقہ واریت سے نکل کر ایک ہو کر, مسلمان ہو کر, پاکستانی ہو کر, ایک قوم بن کر آگے نکلنا ہے, ترقی کرنی ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سر نذر صاحب کو مختصر سی سپیچ کے لیے کہ وہ سٹیج پہ آئیں. سر نذر صاحب کے لیے کلیپنگ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. خداوند عالم اپنی مقدس کتاب میں مومنوں پہ یہ احسان جتلا رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان پر ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو ان میں سے ہی ہے. ان کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو راہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. چونکہ آج ہم ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ اتنے زیادہ ہیں کہ روایات متعددہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کرنے کے لیے زمین اور آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے, تمام سمندر کی پانی کو روشنائی بنا دیا جائے, سیاہی بنا دیا جائے, تو آپ کی اوصاف حمیدہ ختم نہیں ہو. آپ کی ذات بابرکت سے اللہ نے تمام انسانیت کو راہ ہدایت کے لیے نبی پاک کو جس کام کے لیے مختص کیا, یہ کام سابقہ انبیاء سے نہ ہو سکا. سابقہ انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنے ذمہ کی مسائی دین کی تبلیغ کی کوشش کرتے رہے, اور اللہ نے یہ اعزاز ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا کہ آپ پہ اللہ نے دین کو مکمل کیا اور قیامت تک اسی دین پر چلنے کے لیے ہم کو اس امت محمدیہ میں پیدا کیا. ذرا غور سے سننا,
ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس کے بارے میں سابقہ انبیاء کی خواہش رہی ہے کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، ہم امت محمدی میں شامل ہوتے۔ امت محمدی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم کو یہ امت محمدی ہونے کا جو شرف ملا ہے بغیر مانگے کے ملا۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، وہ زندگی جو ختم نہیں ہونے